محمد رسول اللہ حسبی ربی جل اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اور کل ہمارا سبق جو ختم ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آخری آیت جو مکمل ہوئی تھی اس کے اندر دین کا سمجھیں جو احکامات ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ جس نے اس آیت پر عمل کر لیا اس کو کامل ایمان اس کا ایمان کامل ہوا. اور شریعت اسلامیہ میں تمام احکام کی حاصل جو ہے تین ہی چیزیں ہیں جو عقائد ہیں، اعمال ہیں اور اخلاق ہیں. اور اس آیت میں تمام چیزیں آ گئی، یعنی عقائد بھی آ گئے، اعمال بھی آ گئے اور اخلاق بھی آ گئے. تھوڑا سا ذرا یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرائی کروں گی کہ یہودیوں نے کوئی چیز پہ مان تھا کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو ان کی اس بات کو کہا گیا کہ صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لینا ہی بڑی نیکی نہیں ہوتی، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ کو ماننا جائے، آخرت کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مال خرچ کرے. پھر خرچ کے مصارف بھی بتائے گئے کہ جہاں وہ خرچ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ اور مسافروں پہ، اور سوال کرنے میں اور گردنوں کے چھڑانے میں، یعنی اگر کوئی قید ہے تو اس کو قید کو رہائی دلانے کے لیے خرچ کرنا، یا پھر کوئی قرضے کے اندر جکڑا ہوا تو اس کا اس چیز میں سے سہولت دے کے اس کو رہائی کروا دینی. تو یہاں تک تو تھے یہ حقوق العباد. پھر اس کے آگے حقوق اللہ کا بتایا گیا کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا. پھر آگے اخلاقی باتیں بتائی گئی تھی کہ جب اپنا وعدہ کر لیں تو وعدوں کو پورا کریں. وعدوں کو پورا کرنا کل ذرا شارٹ سا تھا، اس لیے دوہرا رہی ہوں کل. تو وعدوں کو پورا کرنا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، تو گویا یہ بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کر لیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. تو پھر اس چیز کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے اپنے آپ کو اس عہد و اقرار کا پابند سمجھے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ، تو جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہوں وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کا اندیشہ، تو اپنے آپ کو حد الامکان اللہ تعالیٰ کی احکامات نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو اس عہد کا پابند رکھے کہ میں اللہ کا ہوں اور میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اللہ میں صرف آپ کی مانوں گا، آپ کے احکامات پہ چلوں گا. پھر ایک اور صفت بتائی تھی قرآن پاک میں بتائی گئی کہ صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف کے وقت اور لڑائی کے وقت. تو انسان کے اوپر یہ پریشانی آتی رہتی ہیں کہ مال میں بھی پریشانی آ جاتی ہے، بدن میں بھی پریشانی آ جاتی ہے، جان میں بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو ان تینوں صورتوں میں وہ اپنے آپ کو صبر کا مظاہرہ کرے. مال میں تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی، گھاٹا پڑ گیا، تو یہ نہیں کہ مال کی کمی کی وجہ سے وہ غلط طریقے سوچنا شروع کر دے کہ میں کس طریقے سے اپنا لیول پورا کروں، چوری کی طرف یا غلط کاموں کی طرف چل جائے. تو یہ اپنے آپ کو شریعت کا اس صورت میں پابند رکھنا یہ بھی صبر ہی ہے. اور جان میں نقصان کا، کسی کا جانی نقصان ہو گیا، کسی عزیز اقارب کا کی جان چلی گئی، تو اس ٹائم پہ ظاہر دکھ کا وقت ہوتا ہے. تو اس دکھ کے وقت میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا. نقصان تو ہوا، جانے والا تو چلا گیا، دل بھی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تو لیکن اس کے اندر اعتدال کا حکم ہے. آنکھوں سے آنسو بہنا فطری بات ہے، لیکن زبان سے واویلا کرنا، چیخنا اور اس قسم کے الفاظ ادا کرنا کہ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. جیسے بعض خواتین یہاں تک بھی کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے پہ بڑا ظلم ہوا، تو یہ بہت غلط بات ہے. جان لینے والی ذات اللہ کی تھی، تو اس ٹائم پہ صبر کا مظاہرہ کرنا. وقت کے ساتھ ساتھ تو انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے. جب وقت گزرتا ہے تو وہ غم کی شدت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اصل صبر کا وقت تو وہی ہوتا ہے جس ٹائم تکلیف پڑتی ہے، تازہ غم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا وقت آئے تو ہمیں صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی، تو پھر جان میں آئے یا مال میں آئے یا ہماری بدن میں آئے، بیماری آئی، تکلیف آئی ہے، بیماری کی تکلیف ہے، تو اس کو صبر سے برداشت کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں کی وجہ سے بھی انسان کو عذر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. کل کچھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا، فی القتلی، مقتول کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں. اے ایمان والو تم پر بدلہ لینا
فرض کیا جاتا ہے مقتولین کے بارے میں۔ الحر بالحر، آزاد آدمی کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں، والانثی، اور عورت بالانثی، عورت کے بدلے میں۔ تو اتنا ترجمہ ایسے ہوا کہ ایمان والو، تم پر اللہ نے قصاص فرض کیا ہے مقتولین کے بارے میں، آزاد آدمی آزاد کے بدلے میں، اور غلام کے بدلے میں، اور عورت کے بدلے میں۔ تو قصاص کا حکم مذکورہ آیت کے مطابق بدلہ برابر کا لیا جائے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کا ایک بندہ قتل ہو گیا تو اس کے عوض میں 2 یا 4 یا زیادہ کو قتل کرتا تھا۔ تو اس میں یہ بھی رعایت نہیں کہ کوئی غریب تھا، شریف تھا، رذیل تھا، اس کی کچھ رعایت نہیں ہے۔ گویا جس نے جان سب کی برابر ہے۔ امیر نے اگر جان لی ہے، غریب کی جان لی ہے، تو امیر کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ غریب نے امیر کی جان لی تو غریب کو اپنی جان دینی پڑے گی۔ یعنی جان کے لحاظ سے سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ یعنی مقتولین میں قصاص یعنی جان لینے کے اعتبار سے برابری ہے۔ یعنی کہ ایک آزاد بندہ ہے اور آزاد بندے کو غلام نے قتل کر دیا، تو وہ کہیں تو غلام ہے، تو بدلے میں جس نے جان لی ہے اسے ہی اپنی جان دینی پڑے گی۔ جان کے لحاظ سے وہ سب برابر ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان لینے والا غلام تھا اور مرنے والا آزاد تھا، تو غلام ایک کی بجائے 2 غلام قتل کیے جائیں۔ نہیں، جس نے جان لی وہ جان کے بدلے جان کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ قتل کی کیفیت میں مساوات و برابری نہیں ہے۔ یعنی یہ جائز نہیں کہ کسی نے اگر آگ سے جلا کر مار ڈالا تو اس کو آگ میں ہی جلا کر مارا جائے، بلکہ مقصد جو ہے جان لینا ہے، کہ جان لی جائے۔ تو پھر یہ کہ قصاص لینا جو ہے یہ حاکم کے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص خود ہی اپنے آپ اس پر عمل کرے۔ ایسا کرنا، اگر ایسا اختیار دے دیا جائے تو پھر تو فتنہ اور فساد اور زیادہ ہوگا۔ تو یہ قصاص اس صورت میں ہے جبکہ قاتل نے قتل بھی عمدن کیا ہو، یعنی جان بوجھ کر کسی کے ارادے سے قتل کیا، اور جو قتل خطا ہے کہ غلطی سے یا بھول چوک میں ہو جائے تو اس میں قصاص نہیں ہے۔ بھول چوک میں قتل کا مطلب ہے کہ کوئی شخص گولی چلا رہا تھا، بندوق چلا رہا تھا، اور نشانہ اس کا کوئی شیر تھا، کوئی جانور تھا، اتفاقاً کسی آدمی کو لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو اس قتل کو قتل عمدن نہیں بلکہ قتل خطا کہیں گے کہ یہ غلطی سے خطا ہوا۔ تو اس صورت میں قصاص نہیں ہے۔ تو قصاص تو اس صورت میں نہیں ہوگا، لیکن اس صورت میں دیت دینی پڑتی جسے خون بہا کہتے ہیں۔ اور دیت جو ہے خون بہا شریعت میں اگر اونٹوں سے ادا کرے تو 100 اونٹ ہیں۔ اونٹوں کی عمر وغیرہ جو ہے فقہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تفصیل سے وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر سونے میں ادا کرے تو 1000 دینار، اگر چاندی میں ادا کرے تو 10,000 درہم ہے۔ اور اگر شرعی مقررہ خون بہا کے دوسرے قسم کے قتل پر قاتل اور ورثاء آپس میں رضامند ہو جاتے ہیں کسی چیز پہ، یعنی وہ سونا چاندی، تو شریعت نے بتا دیا کہ اونٹ دے سکتے ہیں یا سونا دے سکتے ہیں یا چاندی دے سکتے ہیں۔ تو اگر قاتل اور ورثاء جو مقتول کے ورثاء ہیں آپس میں صلح کر لیتے ہیں کسی چیز پہ، ان چیزوں کے علاوہ، یعنی سونے یا چاندی یا اونٹ کے علاوہ کوئی دوسری جنس ہے، اس میں زمین بھی ہو سکتی ہے، مکان، دکان، جائیداد، کوئی گاڑی، کوئی غلہ، کپڑا، گھوڑا وغیرہ، تو تب بھی قصاص جو ہے ساقط ہو جائے گا، اور یہ طے کردہ مال اور اس کی قیمت جو ہے ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔